السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کا پروگرام بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، بہت ہی ایک دھواں دار پروگرام ہے سندھ پولیس سے متعلق۔ تو آپ لوگوں سے التماس ہے کہ پروگرام کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کوشش کروں گا کہ پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ زیادہ طویل نہ ہو، لیکن سب سے پہلے کل کے پروگرام پر کچھ بات کروں تو ایک بڑا خوفناک قسم کا فیڈ بیک جو ہے وہ کل کے پروگرام سے متعلق آیا ہے۔ ایک رینکر ایس ایس پی کے علاوہ ایک سٹنگ ڈی آئی جی نے جو ہے کچھ میسج کیے ہیں کل کے پروگرام سے متعلق، اور ایک ہی جملے میں انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے پورے کے پورے سمندر کو یا دریا کو جو ہے کوزے میں جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ماموں نے جو ہے صرف اپنی بوٹی کے لیے جو ہے دوسروں کا بکرا ذبح کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے ماموں کی جو ہے وہ جارحیت یا ماموں کا جو ایک انتہا پسندی ہے یا دوسرے معنی میں ان کی جو بے حسی کا جو ہے وہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت لفظوں میں جو ہے یہ بیان کر دیا کہ ماموں نے کس طریقے سے جو ہے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ ناظرین، سندھ پولیس کے پی ایس پی افسران جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں بند کمروں میں، بیڈ رومز میں، وہ اکثر ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سندھ پولیس کا جو آئی جی ہے، ان کی پوسٹنگ جو ہے آیا ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی، یا خود جاوید عالم اوڈو کی پوسٹنگ جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کی وجہ سے جو ہے وہ ہل چکی ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا خطرہ بن چکے ہیں۔ کچھ اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ اس وقت خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اپنے بیڈ روم میں ایک دوسرے سے کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ اسی موضوع کو لے کر جو ہے وہ آج کا ہمارا یہ پروگرام ہے، لیکن میں کچھ دو چار ایسے واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جس سے آپ لوگ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکیں کہ واقعی جو ہے وہ دونوں میں جو ہے ایک سر جنگ اس وقت چل رہی ہے، ایک رسہ کشی چل رہی ہے، اپنی اپنی طاقت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ آئی جی فورس کے سربراہ ہیں، ایڈیشنل آئی جی ان کے ماتحت ہیں، ان کے چین آف کمان میں شامل ہیں۔ لیکن اب مصیبت یہاں پر یہ ہے کہ دونوں کا گریڈ ایک ہی ہے۔ اس وقت سندھ پولیس میں ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ 3 ہیں، اور تینوں کے تینوں جو ہے وہ گریڈ 21 کے ہیں۔ کوئی کسی سے زیادہ سینئر نہیں ہے، اور دو تو ایک ہی بیچ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی دن دونوں کا پروموشن ہوا۔ میرا اشارہ جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی جو ہے عمران یعقوب منہاس، اور دوسرے خود سندھ پولیس کے آئی جی، ان سے تھوڑے سے جونیئر ہیں خود جاوید عالم اوڈو، لیکن تینوں کا گریڈ جو ہے وہ 21 کا ہے، کوئی گریڈ 22 کا نہیں۔ لیکن چونکہ اختیارات جو ہے وہ پوسٹ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، چونکہ غلام نبی میمن کے پاس سندھ پولیس کی سربراہی کا اختیار ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اپنے ہم اثروں سے جو ہے وہ اس لحاظ سے برتر ہیں، اور ان کا وزن بھی جو ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ ہے، اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے جو ہے وہ اپنے ان دونوں گریڈ 21 کے ماتحتوں کو کسی نہ کسی شکل میں دبانے کی کوشش کریں، جیسا کہ وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر سیاسی اثر رسوخ کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جس کا خوف یا جس کا ڈر یا جس کا فہم یا ادراک جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو ہے۔ غلام نبی میمن اس وقت سب سے زیادہ اپنے پوسٹ کے لیے خطرہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو ہی خیال کر رہے ہیں۔ اب ان میں آئے دن جو ہے وہ جھڑپ ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہے۔ پہلے یہ بند کمروں میں جو ہے وہ 1 2 3 افسروں کی میٹنگ کے دوران جو ہے اختلاف رائے
ہوا کرتا تھا، لیکن اب تو بہت بڑے بڑے اجلاسوں میں، جس میں سندھ پولیس کے تقریباً تمام جو ہے سپروائزنگ افسران ہیں، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور ڈی آئی جی اور باقی ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، ان میٹنگوں میں بھی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے وہ برملا جو ہے وہ آئی جی سندھ کے بہت سارے اصولوں سے، بہت سارے معاملات سے، بہت سارے ان کی تجاویز سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے، بلکہ اس کی مخالفت بڑی شدت کے ساتھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خاص طور سے 13 اگست کو جو ایک انتہائی اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی نے طلب کی تھی، اس میٹنگ میں جو ہے وہ اچھی خاصی گرما گرمی کی اطلاع ملی تھی، اور آئی جی سندھ کے جانب سے جو خواہشات کا یا جو ان کی تجاویز انہوں نے دی تھی، ان تمام تجاویز اور خواہشات کو جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے انتہائی بے دردی کے ساتھ لیکن دلائل دیتے ہوئے جو ہے انہیں مسترد کر کے آئی جی کو ایک طریقے سے خاموش کر دیا تھا۔ یعنی وہ کیا معاملات تھے؟ اس سلسلے میں ہمراز راہین کو جو اطلاع ملی، جو کہ اتفاق سے اس میٹنگ میں بھی جو ہے وہ موجود تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی نے اس گلے کا اظہار کیا بھرے محفل میں ایڈیشنل آئی جی کراچی سے کہ آپ کی کراچی پولیس جو ہے وہ اسپیشل برانچ کو جو ہے وہ کام کرنے کا موقع نہیں دے رہی، بلکہ جو اسپیشل برانچ کے افسران جو ہے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے تھانوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی معلومات اکٹھی کرتے ہیں، انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، بلکہ تھانے کے راشی ایس ایچ او اور ان کے ڈی ایس پی جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے عملے کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں اور انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ وہ ان کے تھانوں کے حدود میں چلنے والے آرگنائز جرائم کے اڈوں سے متعلق کوئی بھی آئی آر بھجوانے کی غلطی نہ کرے، ورنہ ان کے خلاف مقدمات کے اندراج اور جعلی پولیس مقابلوں میں ہلاک کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اس قسم کی شکایتیں جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے افسروں نے جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جی اور اپنے ایس ایس پی کے توسط سے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو بھجوائی ہے، جس کا اظہار خود آئی جی سندھ نے 13 اگست والے اجلاس میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو سے، جس پر جاوید عالم اوڈو کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، خود اسپیشل برانچ کا جو عملہ ہے وہ بھی کرپشن میں تھانوں کی پولیس کی طرح سے پوری طریقے سے ملوث ہے، اور جو تھانے کے ایس ایچ او انہیں ان کے مطالبے پورے نہیں کرتے، انہیں ان کا بتہ نہیں دیتے، تو ان کے خلاف پھر یہ جھوٹی سچی آئی آر بھجوا کے انہیں ایک طریقے سے جو ہے سزا دلوانے کی یا ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی یا محکمہ جاتی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی اپنے اختیارات کا نااستعمال کر کے ایک طریقے سے بلیک میلنگ کریں۔ اس قسم کے دلائل جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی جانب سے دیے گئے تھے۔ اس کے بعد غلام نبی میمن نے جو ہے وہ خود ایک تھانے کے ایس ایچ او کا جو ہے معاملہ ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ جو آپ کے تھانے کے ایس ایچ او ہیں جمشید کوارٹر کے فیصل گل جو ہے، ان کی کوئی ویڈیو لیک ہوئی تھی، آڈیو، کسی منشیات فروش سے ان کی گفتگو ہوئی تھی کہ بھئی اس سے کوئی بتے کا ایک مطالبہ کیا گیا تھا اس قسم کی، تو اس پر جو ہے وہ آئی جی نے میں نے پوری میٹنگ میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی سے کہا کہ بھئی آپ کم از کم اس قسم کے ایس ایچ اوز کے خلاف تو کارروائی کریں، اس کو ابھی ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو جیل میں ڈال دو، تاکہ دوسروں کے لیے یہ نشان عبرت بن جائے اور آئندہ کوئی ایس ایچ او اس قسم کی غلطی کرنے کی ہمت یا جرات نہ کر سکے، یہ انہوں نے کہا۔ تو اس پر بھی جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو نے جو ہے اپنے ہی آئی جی کے رائے سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ اس طریقے سے پولیس کا مورال ڈاؤن ہوگا، ہم جو ہے براہ راست کسی کے خلاف مقدمہ کیوں درج کریں، کوئی شکایت آئیے تو اس کا ایک پراپر طریقہ ہے، ہم کیوں نہ اس کی پہلے باضابطہ کوئی انکوائری کرائیں، انکوائری میں اگر اس قسم کے الزامات کی کوئی تصدیق ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس قانون ہے، اس کے مطابق ہم قانونی کارروائی کریں گے، لیکن ہم فوری طور پر بغیر کسی انکوائری کے پہلے ان کو سزا دیں اور بعد میں انکوائری میں اگر وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس سے پولیس فورس کا مورال ڈاؤن ہوگا۔ اس طرح کے دلائل دے کر انہوں نے آئی جی سندھ کی یہ خواہش، یہ فرمائش، یہ حکم نامہ بھی
ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، لیکن صرف اور صرف ان کی معطلی تک ہی معاملے کو محدود رکھا۔ بعد میں جو ہے وہ ایس ایچ او جمشید کوارٹر فیصل گل کو جو ہے وہ معطل کر دیا اور ان کی باضابطہ انکوائری شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس طریقے سے اور بہت سارے واقعات بھی ہیں جس میں خاص طور سے جو ہے آئی جی کی جو فرمائشیں تھی کہ بھئی آپ تھانوں کے جو ایس ایچ او ہیں اس کا باضابطہ امتحان لے، اس کے بعد ایس ایچ او لگائے، وہ طریقہ کار بھی ایڈیشنل آئی جی نے ختم کر دیا جو کہ ان کا وضع کردہ تھا غلام نبی میمن کا۔ اسی طریقے سے جو ماڈرن تھانے تھے کراچی کے 4 تھانوں کو جو بنایا گیا تھا، کلفٹن کا اور یہ سپر مارکیٹ لیاقت آباد کا، فیروز آباد وغیرہ کا، بادر آباد کا، وہ بھی جو ہے آئی جی کا جو ہے یہ جو تجویز تھی اس سے جو ہے خود جاوید عالم اوڈو نے اتفاق نہیں کیا، بلکہ وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اور کچھ آئی جی کے جو اپنے لاڈلے ایس ایچ او تھے اس زمانے میں، آئی جی انہیں اب بھی ایس ایچ او لگوانے کے خواہش مند تھے، لیکن ان کی راہ میں جو ہے خود ان کا اپنا ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ایک طریقے سے اس وقت آڑے آ رہا ہے، اور آئی جی کوشش کے باوجود، چاہنے کے باوجود اپنے لاڈلے پولیس افسروں کو، لاڈلے ایس ایچ اوز کو اوبلائج نہیں کر سکتا، وہ انہیں اس وقت ایس ایچ او لگانے کی پوزیشن میں نہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آئی جی غلام نبی میمن اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے مابین دوریوں کا باعث بن رہی۔ اس کا وہ اظہار تو نہیں کرتے، لیکن میٹنگ میں موجود تمام دوسرے جو پی ایس پی افسران ہیں وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ دونوں افسروں میں جو ہے وہ ایک طریقے سے سر جنگ چل رہی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی سپرمیسی کے لیے جو ہے اس وقت چیلنج بن چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ ان دونوں کی جنگ میں، ان دونوں کے سر جنگ میں کس کا فائدہ، کس کا نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ جاوید عالم اوڈو کے جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے بہت ہی گہرے مراسم ہیں، اور خود ایڈیشنل آئی جی سندھ جو ہے غلام نبی میمن کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ اب ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے کہ جو بھی ایڈیشنل آئی جی کراچی آتا ہے اس کے بعد ان کی جو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ سندھ کے آئی جی کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ پچھلے کوئی 5-7 سالوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ سوائے ایک بابر خٹک جو ہے وہ آر پی او حیدرآباد تھے، اس کے بعد انہیں جو ہے آئی جی سندھ لگا دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے خود بعد میں جو ہے وہ سردار فیاض احمد خان لغاری، وہ بھی سی سی پی او کراچی رہے، اس کے بعد ان کو آئی جی سندھ بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے غلام قادر تھیبو تھے ایڈیشنل آئی جی کراچی، ان کے بعد اس کو آئی جی لگا دیا گیا۔ اسی طریقے سے شعیب سڈل اور اس سے قبل بھی بہت سارے، آفتاب نبی کی مثال بھی میں دے چکا ہوں، وہ بھی رہ چکے تھے، اور ابھی حال ہی میں جو ہے مشتاق مہر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو آئی جی سندھ لگا دیا گیا۔ خود غلام نبی میمن کو تو 2 بار جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کیسز سے اپنے فرائض سر انجام دینے کا شرف حاصل ہے۔ پہلی دفعہ تو یہ 20-22 مہینے تک جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی رہے، اور اس پوسٹ پر رہتے ہوئے انہوں نے 1-2 بار جو ہے وہ آئی جی سندھ بننے کے لیے کوششیں کی، لیکن ان کی وہ تمام تر کوششیں جو ہے مشتاق مہر نے اس وقت ناکام بنا دی تھی، اور انہیں وہاں سے سیدھا اسپیشل برانچ کا راستہ دکھا کے انہیں وہاں بھجوا دیا۔ لیکن جب دوسری بار جو ہے وہ غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی بن کے آئے تو پوری تیاری کر کے آئے، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مشتاق مہر کمزور پڑ چکے ہیں اور ان کے خلاف مخالف لابیاں حرکت میں آ چکی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ترپ کے پتے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ایسا بھرپور وار جو ہے وہ مشتاق مہر پر کیا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہ مل سکا، اور اس طریقے سے اپنی کوششوں میں جو ہے غلام نبی میمن کامیاب ہو گئے اور وہ آئی جی سندھ بن گئے، جس کے بعد سے اب تک جو ہے مشتاق مہر کو جو ہے سر اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا، اور انہیں اب تک کوئی پوسٹنگ نہیں مل سکی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ خیال کر رہے ہیں، اور اپنے اس خطرے کو روکنے کے لیے، اپنے اس خطرے کو پریشان کرنے کے لیے، ذہنی طور پر ٹارچر دینے کے لیے ہی وہ اسپیشل برانچ کو جو ہے کراچی پولیس کے خلاف مسلسل استعمال کر رہے ہیں۔ اسپیشل برانچ کو جو ہے وہ ایک طریقے سے ہتھیار کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔
کراچی پولیس کے ایس ایچ اوز کے خلاف، کراچی پولیس کے ڈی ایس پیز کے خلاف اور کراچی پولیس کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تک کے خلاف جو ہے وہ انکوائریاں جو ہے وہ اسپیشل برانچ کے ایس ایس پی سے کروائی جا رہی ہے، اور انہی انکوائریوں کی رپورٹوں کو جو ہے پھر آئی جی جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھجواتے ہیں، تاکہ ان ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور ان ایس ڈی پی اوز اور ان تھانے کے ایس ایچ اوز کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو بھی جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے آگے خطاب کیا جائے کہ وہ اپنے کام سے انصاف نہیں کر رہے ہیں، اور کراچی میں جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے علاوہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بھی روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے جاوید عالم اوڈو کی وہاں سے چھٹی ہو جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتے ہوئے انہیں جو ہے ان کے منصب سے بے دخل کر کے خود سندھ پولیس کے آئی جی نہ بن جائے، جو کہ ایک روایت چلی آ رہی۔ یہی ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے جو کہ سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن کا جو ہے وہ پیچھا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اسپیشل برانچ کو جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب ایک نئی بات سننے میں جو آئی ہے، جو ایک خطرناک ترین کھیل جو ہے وہ اب شروع کیے جانے کا امکان ہے، یعنی یہ خود غلام نبی میمن کے جو بہت ہی قریبی رفقا ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت بڑی اور ایک خوفناک پلاننگ، ایک خوفناک سازش کی داغ پل جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ اب اس حالیہ جو سلیکشن بورڈ ہوا، اس میں سندھ پولیس کی جن گریڈ 19 کے افسروں کو 20 میں پرموٹ کیا گیا ہے، اس میں تنویر عالم اوڈو بھی شامل ہیں، جو کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے چھوٹے بھائی بتائے جاتے ہیں۔ دونوں سگے بھائی ہیں، لیکن دونوں سگے بھائیوں کے مزاج میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک اگر شمال ہے تو دوسرا جنوب ہے۔ یہی مزاجوں کا جو اختلاف ہے، اس مزاجوں کے اختلاف کو ہی جو ہے مخالفین اس وقت پیش کروانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی سے لابنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ چونکہ تنویر عالم اوڈو جو ہے وہ ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں اس بورڈ میں، اب آئی جی سندھ کی جانب سے یہ کوششیں کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کو بھی رام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے کہ تنویر عالم اوڈو کے پروموشن کے بعد جو کہ ایک طریقہ کار ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے پروموشن کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹرانسفر کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کرتے، اور ہوتا یہ ہے کہ جس صوبے میں کسی کو پرموٹ کیا گیا تو ان کو خدمات جو ہے دوسرے صوبے کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو اب آئی جی سندھ کی کوشش یہ کہ تنویر عالم اوڈو جو ہے پرموشن کے بعد یعنی ڈی آئی جی بننے کے بعد سندھ سے کہیں اور نہ جائے، بلکہ سندھ پولیس میں ہی رہے، تاکہ آئی جی جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر سکے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے انہیں جو ہے اسپیشل برانچ کا ڈی آئی جی بنوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اگر وہ تنویر عالم اوڈو اگر ڈی آئی جی اسپیشل برانچ بننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ جو جنگ اس وقت جاوید عالم اوڈو اور خود آئی جی سندھ کے مابین چل رہی ہے، یہ جنگ جو ہے بغیر کسی گولہ بارود کے استعمال کے سندھ کے آئی جی جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو جو ہے اس جنگ میں منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا پتہ ہے جسے کھیلنے کی کوشش جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ان کے اپنے مخالفین، ان کے حمایتین اور ان کے ناقدین کا، اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ آئی جی سندھ کے پاس جو ہے اپنی پوسٹ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس سے زیادہ بڑا اور کوئی کارڈ نہیں ہے، اور اس کارڈ کو وہ استعمال کرنے کی اس وقت پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ تو میں اس پروگرام کے توسط سے جاوید عالم اوڈو کو باخبر کر رہا ہوں کہ وہ اپنے لیے کچھ کریں، اپنی پوسٹ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ بھی کوئی داؤ پیچ کریں، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، وہ اگر اچھے ہیں تو وہ ان کو اعتماد میں لے کے
یہ صورتحال سے جو ہے وہ آگاہ کریں جو آگے جا کے ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سندھ پولیس میں ہو کیا رہا ہے۔ سندھ پولیس میں جو ہے سوائے کرپشن اور ریاکاری اور سازشوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں جو باہر سے پولیس افسران آتے ہیں، پی ایس کے افسران، یا جنہوں نے اپنی پولیس فورس کی جو ہے وہ شروعات ہی سندھ سے کی ہے، تو انہیں جو ہے دو کام جو ہے بغیر کسی معاوضے کے جو ہے انہیں سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ ایک تو کرپشن لینے کے نت نئے طریقے، اور دوسری جو ہے سازشوں کے طریقے وہ سیکھ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے سازشیں کر کے وہ پوسٹنگیں لے بھی سکتے ہیں اور اپنی پوسٹنگوں کو مینٹین بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ سندھ میں جو ہے پوسٹنگ صرف روکڑا دینے سے یا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے سے ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ پوسٹنگ لینے کے لیے جو ہے پھر آپ کو روکڑا سیاسی اثر و رسوخ کے علاوہ آپ کو ایک اچھے سازشی کا ہونا ضروری ہے، کہ آپ کو سازشوں کے جو ہے داؤ پیچ معلوم ہونے چاہیے، ورنہ آپ یہاں پر جو ہے اپنی پوسٹنگ کو مینٹین کسی بھی صورت میں نہیں کر پائیں گے۔ یہی سب کچھ جو ہے وہ اس وقت ہمیں سندھ پولیس میں جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک اور اہم ترین خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس سے متعلق بھی ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے جو مردان رینج کے جو پولیس افسران و اہلکار ہیں، ان کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک بری خبر بھی ہے۔ بری خبر یہ ہے کہ ان کا جو ڈی آئی جی مردان کی جو پوسٹ ہے اس کا سودا ہو چکا ہے، وہ پوسٹ کا نیلامی ہو چکی ہے، وہ پوسٹ فروخت کر دی گئی ہے 45 کروڑ روپے میں۔ یعنی کہ وہاں کا جو ڈی آئی جی ہے یاسین، اب یہ ڈی آئی جی صاحب جو ہیں وہاں کے یاسین فاروق، وہ جا رہے ہیں کورس پر، 2-3 دن میں جو ہے وہ چارج چھوڑ دیں گے۔ اب وہاں ڈی آئی جی کون آئے گا؟ مقابلہ تو 2 ڈی آئی جیز میں تھا، احسن عباس اور دوسرے جو ہے وہ محمد علی بابا خیل۔ ان دونوں میں کانٹے دار مقابلہ تھا، لیکن اب وہاں پشاور سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک رپورٹ دی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق کہ بھائی قرہ فعال جو ہے وہ احسن عباس کے نام پر نکل آ چکا ہے، معاملات طے ہو چکے ہیں، اور سودے بازی کے نتیجے میں ان کا نام فائنل کر دیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر 45 کروڑ روپے جو ہے کوئی انجینئر ہے احمد خان، انہوں نے وصول کی، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ احمد خان جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے بھائی ہیں۔ اب اس کی تصدیق نہیں ہو سکے کہ وہ بھائی ہیں یا نہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان کے بھائی ہیں، اور مبینہ طور پر خود احسن عباس کے والد نے جو ہے یہ 45 کروڑ روپے جو ہے وہ ادا کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اس وقت تک 7 کروڑ روپیہ ماہانہ بھی دیتے رہیں گے جب تک کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ڈی آئی جی مردان کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتا رہے گا۔ یہ اتنی تباہ کن قسم کی اطلاع جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے دی کہ میں اس پر مجھے یقین آ بھی رہا ہے، نہیں بھی آ رہا ہے کہ آخر کرپشن کا گراف اتنا کیسے بڑھ چکا ہے۔ اب جو احسن اقبال ہے، ان کی اپنی سیکیورٹی کمپنی کا مالک ہے، یہ پہلے سی پی او پشاور بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت جو ہے یہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے ڈی آئی جی ہیں خیبر پختونخوا کے۔ تو ان کے والد جو ہیں احسن مختار اشرف، یہ گلگت کے آئی جی رہ چکے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا اسکینڈل میں یہ ملوث تھے۔ ایف آر جی کے 1500 پولیس اہلکاروں کے بھرتیوں کا ایک اسکینڈل تھا، اس میں مبینہ طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق کروڑ روپے انہوں نے ڈکار لیے تھے، جس کے بعد ان کے خلاف ایک انکوائری ہوئی، اور انکوائری کے نتیجے میں ان کے پرموشن پر پابندی لگا دی، تو یہ گریڈ 20 سے 21 میں نہ جا سکے، اور وہیں سے ان کو ریٹائرڈ کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سے انہوں نے جو ہے وہ لینڈ گریبنگ کا مبینہ طور پہ کاروبار شروع کر دیا تھا، زمینوں کی خرید و فروخت کا۔ 4 میں جو ہے وہ ان سے بڑا زمینوں کا بیوپاری کوئی اور نہیں ہے، قبضے کی زمینیں خریدتے ہیں سستے داموں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو لیگلائز کر کے جو ہے مہنگے داموں فروخت کرتے۔ انہی کی کوشش ہے کہ ان کا بیٹا کسی طریقے سے مردان کا اگر ڈی آئی جی بن جاتا ہے تو پھر ان کے پانچوں انگلیاں گھی اور سر کڑائی ہو جائے گا، اور پھر یہ جو ہے
بہت ہی کم عرصے میں جو ہے یہ کھرب پتی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کو جو اطلاع دی کبھی کہ یہ جو 45 کروڑ کی جو خطیر رقم ہے یہ کوئی اپنے گھر سے تھوڑی لے کر آئے، یہ منشیات کا ایک بہت بڑا ریکٹ ہے جو کہ خیبر پختونخوا سے جو ہے یہ ایران اور دوسرے ممالک میں جو ہے منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ یہ ان منشیات کے بڑے اسمگلروں نے آپس میں جو ہے چندہ کر کے 45 کروڑ روپے جو ہے یہ احمد جان کے حوالے کیے تاکہ یہ ان کا منظور نظر پولیس افسر جو ہے وہ مردان کا DIG بننے میں کامیاب ہو جائے تاکہ ان کا پھر وہ منشیات کی اسمگلنگ کا کاروبار بھی جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہے۔ تو یہ رقم دی اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان ہیں ان کے 3 کروڑ روپے کا بتہ جو ان سے طالبان نے مانگا تھا وہ بتے کی رقم بھی کہتے ہیں کہ اسی DIG کے والد نے مبینہ طور پر ان دہشت گردوں کو دی ہے، یہ کہنا ہے اور یہ خود میڈیا رپورٹس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے۔ اب ان کے مقابلے میں جو تھے محمد علی بابا خیل جو ہے وہ بھی امیدوار تھے مردان کے DIG بننے کے، لیکن چونکہ وہ اتنی موٹی یا بڑی اسامی نہیں ہے، وہ ٹکا بھی نہیں دے سکتے، تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان کی پوسٹنگ نہیں ہو سکی۔ لیکن اگر میرٹ پر یہ فیصلہ ہوتا تو وہ میرے خیال میں اس احسن عباس کے مقابلے میں کئی گنا بہتر تھے کہ انہیں وہاں کا مردان کا DIG لگا دیا۔ محمد علی بابا خیل جو ہے یہ بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، کوالیفائڈ بندے ہیں، CSS میں یہ ٹاپر بتائے جاتے ہیں اور یہ اس وقت CSS کی اکیڈمی بھی چلا رہے ہیں اور یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں CSS کے لیے، اور ان کے اکیڈمی سے پڑھے ہوئے بہت سے نوجوان جو ہے وہ اس وقت CSS کر کے جو ہے وہ مختلف سرکاری محکموں میں اپنے فرائض سر انجام اس وقت دے رہے ہیں۔ لیکن یہ ان کے مزاج کا یہ ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں بہت کم وقت کے لیے جاتے ہیں، زیادہ عرصے تک کے رہ نہیں سکتے۔ ہزارہ میں بھی ان کی پوسٹنگ کی DIG تھے تو وہاں ہزارہ کے درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر انہوں نے اپنے لیے ایک جھونپڑا بنوایا تھا، یہ ان کی شہرت ہے، یہ ان کے بارے میں۔ یہ اتنے کوئی درویش صفت قسم کے پولیس افسر ہیں محمد علی بابا خیل، لیکن اب بدقسمتی سے جو روایت وہاں چل پڑی ہے خیبر پختونخوا پولیس میں اس وقت پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے، تو وہ سوائے روکڑے کے اور سوائے سیاسی اثر رسوخ کے جو ہے کسی کی پوسٹنگ وہاں ہونا ممکن نہیں ہے، جو کہ ہمیں اس مردان کی پوسٹنگ میں بھی جو ہے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور 1-2 دن میں جو ہے یہ قرۂ فعال یا باضابطہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اسی بابا خیل کے بجائے جو ہے یہ اسد عباس احسن کا جو ہے وہ آ جائے گا اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اور اس کا علم خود IG خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کو بھی ہے، لیکن وہ بھی اس میں اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی اپنے ایک لاڈلے SSP جو ہے وہ کاشف عباسی کو ہری پور سے جہاں وہ DPO تھے وہاں سے ٹرانسفر کرا کے پشاور کا SSP بنوانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس وقت پشاور میں جو کچھ چل رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔